ہم آگے آتے ہی یعنی ہمیں مغرب کی نماز مل جاتی ہے، افطار کرے، افطار کے ساتھ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے، سنتیں ہوئی، نوافل ہوئی، امام صاحب کی پیچھے نماز ہو گئی، سنتیں ہوئی، نوافل ہوئی، اس کے بعد پیارے محترم مسلم بھائیو 2 رکعت کم از کم اوابین کی نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت جب نماز پڑھیں گے نفل اوابین کی تو کیا کیسا پڑھنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد نفل نماز میں جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت پڑھتا ہے، اللہ عز و جل 1 رکعت کے سبب اسے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، 1 رکعت میں قرآن پاک کا ثواب، دوسری رکعت وہ بندہ پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں دوسرے قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ کتنا عظیم ثواب ملا، آپ سوچیں 2 رکعت میں ہم نے یعنی 1 قرآن پاک کا ثواب یعنی 2 قرآن پاک کا ثواب ہم نے پا لیا۔ اگر کوئی بندے 6 رکعت نماز پڑھ لیا، اوابین کے 6 رکعت پڑھنا ہے، کم از کم 2 پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت میں ایسا ہی کر لیا تو کتنے قرآن پاک کا ثواب مل گیا سوچ لیجیے، 6 قرآن پاک کا ثواب۔ ہم نے آئے تھے 1 دن کے لیے، لیکن اللہ عز و جل آپ کو مجھے کس طریقے سے نواز رہا ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے نماز عشاء ہوئی، عشاء کے بعد تراویح کے لیے آپ میں ہم سب ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد پیارے محترم مسلم بھائیو نماز تراویح ہوئی، نماز تراویح کے بعد دعائیں وغیرہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد جب بندہ سوتا ہے، آرام کرنے کا وقت دیا جاتا ہے نا، جب آرام کے لیے بندہ یعنی لیٹنے کے لیے جاتا ہے، لیٹنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پھر پڑھے، آج کی رات میں پڑھنا ہے سورہ یعنی فاتحہ، سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ 2 رکعتوں میں بھی ساتھ۔ فائدہ بہت بڑا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کتنا فائدہ ہو گیا، ہاں 1 رکعت میں قرآن پاک کا ثواب، سورہ قدر نے تو پورا بتا دیا نا آپ کو، یہ قدر کی رات ہے تو کتنا بڑا ثواب ہے، تو ہم ایسا کرنا ہوگا، یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اعتکاف کا چل رہا تھا، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی 2 رکعت نفل نماز، مولا جو بھی زندگی میں ہو گیا، آج کے دن جو بھی ہو گیا، آج کے دن میں نے جو بھی غلطیاں کی، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے جو بھی غلطیاں کی ہے مولا میں یعنی توبہ کرتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے نماز پڑھ لی 2 رکعت نماز، آپ کی 2 رکعت نماز میں ویسا ہی آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد پیارے محترم آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رو رو کر تڑپ کر بلند کر دعا کریں۔ اب وہاں پر دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ جو مسجد میں اعتکاف کیے وہ دیکھیں گے، کیا ہوتا دیکھنے سے؟ آپ اپنے مولا کو منا رہے ہیں، آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں سر و سجود ہوئے یعنی سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں، بلند رہے ہیں، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مولا میں نے بے شمار غلطیاں کر ڈالی، مولا میں نے گناہ کر ڈالیے، میں نے کبھی جھوٹ بولا، میں کبھی برا کانوں سے سنا، میں بری جگہ پر چلتا ہوا گیا، میں نے کسی مسلمان کو یعنی بلا شرعی مجبوری ہاتھ اٹھا کر اس کو تھپڑ رسید دیا، مولا اپنے ہاتھوں سے میں نے لین دین کے کاروبار میں غلط ہونے پر بھی میں نے کاروبار کر دیا، میں نے جھوٹ کہہ ڈالا، مولا اتنے کام میں نے کر ڈالے، تو مولا تو معاف فرمانے والا ہے، میں نے توبہ کی نماز پڑھی، مولا یہ توبہ کی نماز کے سبب، مولا توبہ کی نماز کے سبب مجھے معاف فرما دے، بقیہ زندگی مجھے توبہ کرنے والا بنا دے۔ یہ آپ نے کر لی، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیے، آرام کچھ دیر آپ نے کر لیا، آرام کرنے کے بعد آپ پھر اٹھے، اٹھنے کے بعد پیارے محترم سے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، سحر کے لیے اٹھتے ہیں نا، مسجد میں اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ہے، سحر کے لیے بھی اٹھتے ہیں، تو اٹھتے ہی وضو کر لیجئے، پھر 2 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، 2 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، تہجد میں بھی آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، 2 رکعتوں میں بھی ایسا کر لیجئے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز آپ جتنا پڑھنا چاہے پڑھیں، ہر رکعت میں اس طریقے سے کرنے سے فائدہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی محرم سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل آپ کو یعنی پھر سے یعنی
2 رکعت پڑھیں گے تو 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور تہجد کا ثواب. تہجد کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا علماء سے، یعنی وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی. آپ تو اللہ کی بارگاہ میں دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے، مولا کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے نا اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگے اور ایسی دعائیں مانگ لیں کہ مولا میرے محلے میں، مولا میں جو محلے میں رہتا ہوں، ہم کیسے اگر صابرہ کالونی میں رہتا ہوں، مولا اس بستی پر تو اپنے خاص فضل کے کرم کے